یہ جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، شاہ صاحب نے بڑا واضح آپ کو کر دیا، مردم شماری کا یا ڈیلیمیٹیشن کا کنسیپٹ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس میں آرٹیکل 51 کے تحت اکارڈنگ ٹو پاپولیشن آپ نے حلقہ بندیاں کرنی ہوتی ہیں، اور ان حلقہ بندیوں کی نومنکلیچر کو چینج کرنا ہوتا ہے کہ کتنے حلقے کہاں کہاں دینے ہیں، اور اس کی پورے فگر کو چینج کرنا ہوتا ہے، وچ کین اونلی بی پاسبل تھرو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے. اور اگر جسے یہ سنسیئر تھے 30 اپریل کو لاسٹ ڈیٹ تھی اور مئی میں یہ فائنلائز ہو گیا، مئی جون جولائی اگست تک یہ انتظار کرتے رہے، 4 دن پہلے یہ نوٹیفائی کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فار دیٹ پرپز انہوں نے صرف یہ ایک شوشہ چھوڑا ہے 4 دن پہلے تاکہ الیکشن کا التوا ہو جائے. الیکشنز ہوں گے اور یہ اس دوران اس مدت میں یعنی 90 ڈیز میں ہی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا. اور جو شاہ صاحب نے واضح کر دیا، سپریم کورٹ میں خواجہ آصف جو سابق ڈیفنس منسٹر تھے، جو سپریم کورٹ میں گئے تھے اس کی وضاحت طلب کرنے کے لیے، سپریم کورٹ نے اپنی رپورٹڈ ججمنٹ میں 2013 CMR 1205 میں یہ واضح کیا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایک پوسٹنگ ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتا، پروموشن بھی نہیں کر سکتا، ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس ایک کام کے اس اوریجنل پیریڈ میں فیسیلیٹیٹ کرے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشنز. جس دن یہ مدت ختم ہوگی تو یہ بھی اگر یہ آگے چلتے ہیں تو یہ محسن نقوی کی طرح یا KPK کے چیف منسٹر کی طرح یہ بھی ان کانسٹیٹیوشنل ہو جائیں گے، کیونکہ آئین صرف اس بات کی اجازت دیتا ہے ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، شاہ صاحب نے بڑا واضح آپ کو کر دیا، مردم شماری کا یا ڈیلیمیٹیشن کا کنسیپٹ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس میں آرٹیکل 51 کے تحت اکارڈنگ ٹو پاپولیشن آپ نے حلقہ بندیاں کرنی ہوتی ہیں، اور ان حلقہ بندیوں کی نومنکلیچر کو چینج کرنا ہوتا ہے کہ کتنے حلقے کہاں کہاں دینے ہیں، اور اس کی پورے فگر کو چینج کرنا ہوتا ہے، وچ کین اونلی بی پاسبل تھرو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے. اور اگر جسے یہ سنسیئر تھے 30 اپریل کو لاسٹ ڈیٹ تھی اور مئی میں یہ فائنلائز ہو گیا، مئی جون جولائی اگست تک یہ انتظار کرتے رہے، 4 دن پہلے یہ نوٹیفائی کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فار دیٹ پرپز انہوں نے صرف یہ ایک شوشہ چھوڑا ہے 4 دن پہلے تاکہ الیکشن کا التوا ہو جائے. اور اس دوران اگر ان کو یقین ہوتا تو آن دی ایکسپائری آف دی ٹرم یہ بالکل ختم کرتے اپنا اور 60 دن میں الیکشن کراتے، لیکن انہوں نے صرف اس لیے نہیں کرایا. ایک تو 3 دن پہلے ڈیزالو کرتے ہیں، اور 4 دن پہلے وہ صرف اس لیے یہ سینسس کا فیصلہ کراتے ہیں، اور سینسس میں جو ان الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے تھے دے کین ناٹ ڈیسائیڈ دی ایشو آن دی بیسس آف پنجاب اینڈ KPK، کیونکہ آئین کی روح یہ ہے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ پالیسی ڈیسیجنز دے سکتے ہیں، جو الیکٹڈ نہیں ہوگا وہ کوئی پالیسی ڈیسیجنز نہیں دے سکتا. یہ سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ بھی اور آئین کا تقاضا بھی، اگر وہ اس کے اندر بیٹھے ہیں اور وہ کمپوزیشن ان کانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ہے تو لہٰذا CCI کا وہ فیصلہ بھی ان کانسٹیٹیوشنل ہے، اور اس کو بہانہ بنا کے الیکشن کا التوا ٹوٹل ان کانسٹیٹیوشنل ہے. اور ہم سپریم کورٹ میں پاکستان کی کوئی لیگل ٹیم اس میں انوالو نہیں ہے، اور ہم نے اس کی سختی سے تردید کی ہے کہ کسی کو ہم نے آتھورائز نہیں کیا کہ کوئی فنڈز کریٹ کرے، کوئی بھی پٹیشن فائل کرنے یا کسی حوالے سے عمران خان صاحب نے یا PTI نے یا PTI یا عمران خان صاحب کی کسی لیگل ٹیم نے وہاں UK کی کسی NGO کو آتھورائز نہیں کیا. یہ صرف وضاحت کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں. میں شکر گزار ہوں شعیب شاہین صاحب، یہ کیونکہ ایک چیز سوشل میڈیا پہ آ رہی تھی تو شکریہ آپ نے اس کو واضح وضاحت کر دی. سر ایک اور جو خبر ہے 2-3 روز سے میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے کہ آسٹریلیا کی ایمبیسی میں جو امریکی سفیر ہیں ان کی آپ کی ساتھ طویل ایک ناشتے کے ٹیبل پہ نشست ہوئی ہے، اور عمران خان کی رہائی سے متعلق آپ نے ان سے بات چیت کی ہے، اور مغربی جو سفیر ہیں ان سے بھی تحریک انصاف رابطے میں ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے ہم؟ دیکھیے اس حد تک یہ خبر درست ہے کہ آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نے تحریک انصاف مجھے اور کچھ ساتھیوں کو دعوت دی، اور ناشتے پہ ایک ملاقات ہوئی، جس ملاقات میں اہم ایمبیسڈرز موجود تھے
جس پہ امریکہ کے سفیر بھی موجود تھے. ہم نے جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے جو ایوالو کر رہی ہے اپنا موقف پیش کیا. انتخابات کے بارے میں جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل موقف ہے جو میں نے پیش کیا آپ کی خدمت میں, اس پر تبادلہ خیال کیا, اپنا موقف پیش کیا. جو ہمیں تشویش لاحق ہو رہی ہے, رائزنگ ٹرینڈ آف ٹیررزم ہم دیکھ رہے ہیں ملک میں, آئے دن انسیڈنٹس ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر پچھلے 12 ماہ میں صرف خیبر پختونخوا میں تقریباً 94% ٹیررسٹ انسیڈنٹس میں اضافہ ہوا ہے. ریجنل سچویشن اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا اس پر تبادلہ خیال ہوا. تو ہماری اس پر اچھی گفتگو ہوئی. جو میڈیا میں ایک تاثر آیا ہے اور ایک کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بارے میں کوئی بات ہوئی, یہ درست نہیں ہے. سائفر کے بارے میں بات ہوئی, یہ درست نہیں ہے. میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. ہاں, میٹنگ ہوئی, ملاقات ہوئی. دیکھیے, جڑا والا میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. حکومت پنجاب کا یہ بہت بڑا فیلئر ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن اس حد تک بگڑ گئی کہ پاکستان کے شہری ان کی املاک متاثر ہوئیں. ٹھیک ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کا نوٹس لیں گے. گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ہونے والے چیف جسٹس صاحب غالباً آج وہاں گئے ہوئے ہیں اور خود انہوں نے جا کے آنکھوں دیکھا, انہوں نے اپنا ایک امپریشنز اپنے لیے ہوں گے, لوگوں سے ملے ہیں, تبادلہ خیال ہوا ہے. تو یہ ایک سیریس سچویشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پنجاب کا فیلئر ہے, پولیس کی کوتاہی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کا نوٹس ہونا چاہیے. تھینک یو.